علماء کرام نے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان فرمایا۔ کسی بادشاہ کا ایک غلام گھوڑے پر سوار ہو کر متکبرانہ انداز میں چلا جا رہا ہے، بڑی اکڑ کے ساتھ۔ تو راستے میں ایک اللہ والے ملے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ بیٹا، آپ کا یہ تکبر اور متکبرانہ انداز، اکڑ کے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں۔ اس میں اور زیادہ اکڑ آ گئی اور کہنے لگا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں ایسے بادشاہ کا غلام ہوں جس کو میرے اوپر پورا پورا بھروسہ ہے، پورا پورا یقین ہے۔ جب اس کو نیند آتی ہے، بادشاہ سوتا ہے، تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اور جب بادشاہ کو بھوک لگتی ہے تو میں اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں، اور بادشاہ کا کوئی بھی حکم جب ہوتا ہے تو میں اس کو فوراً بجا لاتا ہوں اور فوراً اس کی تابعداری کرتا ہوں۔ اللہ والوں نے معلوم کیا کہ اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو پھر بادشاہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ بادشاہ مجھے کوڑے مارتا ہے، مجھے سزا دیتا ہے، میری غلطی پر مجھے متنبع کرتا ہے، مجھے سزا دیتا ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے تجھ سے زیادہ اکڑ تو میرے اندر ہونی چاہیے، تجھ سے زیادہ اکڑ اور تکبر میرے اندر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بڑی حیرت سے غلام کہنے لگا کہ آپ کے اندر کیوں ہونا چاہیے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے میں ایسے بادشاہ کا غلام، میں ایسے بادشاہ کا غلام ہوں کہ جب مجھے نیند آتی ہے تو وہ چاروں طرف سے میری حفاظت کرتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو وہ میرے کھانے کا انتظام کرتا ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو وہ میرے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، تمام ضروریات کو میری پوری کرتا ہے، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، اور وہ بادشاہ بغیر سزا کے، بغیر کوڑوں کے مجھے معاف کر دیتا ہے، مجھے معاف کر دیتا ہے۔ غلام کہنے لگا کہ ایسا کون سا بادشاہ ہے؟ اللہ والوں نے فرمایا وہ بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ میرے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے، پینے کا بھی انتظام کرتا ہے، اور جب میں سوتا ہوں تو میری چاروں طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی، پھر اس کو پتہ چلا کہ میں تو دنیا میں بیکار ہی ہوں، اصل تو آپ ہیں۔ اس لیے